بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ چلیے یہاں ہم نے متن کے کچھ اقتباسات آپ کے لیے پڑھ دیے تھے۔ واجب کے نہیں، فرائض اور ارکان کے اختتام پر سنن کا ذکر شروع کیا انہوں نے۔ اس نے پہلے علامہ شامی نے فرمایا کہ مشروعات کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل، اور اس طرح سے ان کو بیان کیا ہے، سب کی تعریف دلیل حسر بھی سامنے آ جائے۔ فما کان فعلہ اولا من ترکہ مع منع الترک، اس کا کرنا نہ کرنے سے بڑھ کر ہو، بہتر ہو، اور ترک کرنا منع ہو۔ اگر دلیل قطعی سے ثابت ہے تو فرض ہے، دلیل ظنی ثابت ہے تو واجب ہے۔ اور اگر ترک منع نہیں ہے، کرنا بہتر ہے، ترک منع نہیں ہے، تو اگر حضور کریم علیہ السلام یا خلفائے راشدین نے مواظبت کی ہے، یعنی ہمیشگی برتی ہے اس پہ، تو وہ سنت ہے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، ہمیشگی برتی نہیں ہے، تو وہ مندوب اور نفل ہے۔ سنت کی 2 قسمیں: سنن خدا اور سنن زوائد۔ سنن خدا جن کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، ان کا ترک اطاعت و کراہیت کا موجب ہے۔ جو انہیں چھوڑ دے گا اس نے برا کیا۔ اور سنن زوائد، اس کا ترک جو ہے نا موجب اطاعت نہیں ہے، کرنا بہتر ہے۔ چلیے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ نفل جو ہے یہ سنن زوائد سے نچلا درجہ ہے نفل کا، یعنی سنت غیر مؤکدہ کے بعد ہے یہ، کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو برا نہیں کہا جاتا۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان النفل من العبادات، اور سنن زوائد عادات میں سے ہیں، تو کمتر کیسے ہو گئے؟ سنن زوائد تو عادات میں سے ہیں، اور نفل عبادات، عبادات تو بہرحال عادات سے بڑھ کر ہے۔ حل یقول احد، کیا کوئی کہے گا کہ حج نفل تیامن فی التناول والترجل سے بڑھ کر ہے؟ یعنی کنگا کرنے میں داہنی طرف سے کریے، یہ سنت غیر مؤکدہ، سنت خدا، سنت زوائد سے ہے، یا جوتا پہننے میں داہنی طرف کا پہلے پہنیے، یہ سنن زوائد میں سے ہے، اور سنن زوائد سے کم مرتبہ نفل کا ہے۔ تو حج نفل اگر کوئی ادا کرے تو اس کا کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ حج نفل کا مقام و مرتبہ سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا پہلے اس سے کمتر ہے؟ کوئی کہے گا ایسا؟ اس لیے یہ اعتراض وارد ہوگا کہ نفل کو سنن زوائد سے کم کیسے کہیں گے۔ علامہ ابن کمال پاشا نے تنقیح کی شرح میں یہ فرمایا، یہ فرماتے ہیں اقول فلا فرقہ بین النفل و سنن زوائد من حیث الحکم، حکم کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اوپر جو ہے کہا تھا کہ سنن زوائد جو ہے لا یوجب ذالک، سنن زوائد میں اگر سنن زوائد چھوڑ دیا تو اصاعت و کراہت نہیں ہے،
اور یہی بات نفل کے لیے بھی ہے کہ لا یسیء تارک، اس کا تاریخ جو ہے نا وہ برا نہیں کرتا ہے، نہیں کہا جائے گا برا کیا. تو حکم کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نفل میں اور سنن زوائد میں، لأنه لا یکرہ ترک کل منہما، دونوں میں سے کسی کا بھی ترک مکروہ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ نفل عبادات میں سے ہے اور سنن زوائد عادات میں سے ہیں. لیکن پوری دا علیہ، یعنی یہ جواب جو ہوا ان کا والا، یہ اس بات کا جواب ہوا کہ تناول اور ترجل سے کم درجہ ہے حج کا. اس سے اعتراض کیا گیا ہے، انہوں نے اعتراض کیا گیا ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ نفل کا درجہ سنن زوائد سے کم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے حکم میں بھی فرق ہے. دونوں حکم کے اعتبار سے تقریباً برابر ہیں. اور جو فرق کیا گیا ہے وہ یہ کہ نفل عبادات میں سے ہے اور سنن زوائد عادات میں سے ہیں، یہ فرق ہے. اس فرق کا مطلب، یہ فرق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو حکم کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ کر دیا ہے. تو لہٰذا وہ ہوا دونا سننی زوائد جو کہا گیا ہے یہ حکم میں نہیں ہے، ہاں یہ متعلق کے اعتبار سے، یہ تعلق جو ہے نا نفل کا عبادات سے ہے اور سنن زوائد کا عادات سے، اس لیے یہ فرق ہے دونوں میں. اور یہاں جو دونا سنن زوائد فرمایا وہ اس جہت سے فرمایا ہے کہ اس کا ثواب اس سے کم ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ نفل کا سنن زوائد سے کم. جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز ہے سنت غیر مؤکدہ ہے، تو سنن زوائد سے ہو گئی، وہ اس میں جو ثواب ملے گا اس سے کم ثواب ملے گا جو بالکل آخر میں نفل کے طور پہ پڑھیں گے. چلیے ایک قول آ گیا تھا اس کے بارے میں یہ باتیں آ رہی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر اعتراض یہ پڑے گا ان الفرق بین العبادت والعادت والنیت المتبحثہ، النیت المتضمنہ للاخلاص کما فی الکافی وغیرہ. یوں بھی عادت و عبادت میں فرق یوں کر سکتے ہیں کہ وہ نیت جو اخلاص کو شامل ہو، عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. جس طریقہ کار میں اخلاص والی نیت نہ ہو تو وہ عادت ہے، اور جس میں اخلاص کے ساتھ نیت شامل ہو جائے وہ عبادت ہے. تو اخلاص کے ساتھ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، لہٰذا عادت اور عبادت کا کر کے فرق کرنا یہ درست نہیں ہوگا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں خاص طور سے فرماتے ہیں وجمیع افعال صلی اللہ علیہ وسلم مشتملۃ علیہا کما بین فی محلہ. حضور کریم علیہ السلام کے تمام افعال یہ عبادت پر مشتمل ہے، اخلاص والی نیت پر، کما بین فی محلہ، جیسا کہ اس کا بیان اپنے محل میں کیا گیا. تو سرکار کی تمام عادات عبادات بن گئی نا. یہ تمام افعال میں حضور کریم علیہ السلام کی ایسی نیت ہوتی ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے. وہ اگر ایسی نیت نہ ہوتی تو وہ عادت ہوتی اور اب عبادت بن گئی.
آگے کہتے ہیں وقول قد مثلوا للسنة الزوائد ايضا بتطويله عليه الصلاۃ والسلام القراءة والركوع والسجود. کیا اس کو کوئی عادت کہے گا؟ سب تو عبادت ہی ہے. سنن زوائد میں سے یہ بھی ہے حضور کریم اسلام لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے، رکوع اور سجود میں وقت دیتے تھے. تو فرماتے ہیں وحین ذل فمانا کون سنت زوائد عادتاً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہا. سنن زوائد جو ہیں عادت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مواظبت ان پر فرمائی ہے، وہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بن گئی. یہ مطلب یہ نہیں کہ اس میں اخلاص کی نیت نہیں ہے کہ وہ بسبیل عادت کر رہے ہیں، وہ عادت بھی آپ کی عبادت ہے. ولم یترکھا الا احیانا، آپ نے چھوڑا نہیں مگر کبھی کبھی. لأن السنت ہی طریقۃ المسلوکہ فی الدین وہی فی نفسها عبادت وسمیت عادتا لما ذکرنا. عادت کیوں کہا؟ اسی وجہ سے کہ سرکار کو اس کی عادت پڑ گئی، اور چونکہ دین کے مکملات میں سے نہیں ہے، دین کے شعائر میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کو سنن ہدا کے بجائے سنن زوائد کہا گیا. برخلاف سنت ہدا اور سنن موقدہ کے جو واجب کے قریب ہیں، التی یضلل تارکها. برخلاف نفل کے، کہ نفل کس کو کہتے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے لیے مشروع ہوئی ہے فرض واجب اور سنت کی دونوں قسموں پر زیادت ہو کر کے، تو نفل زیادت ہے. اسی وجہ سے اس کو چوتھی قسم بنایا نفل کو، اور مندوب اور مستحب کو اسی سے قرار دیا. تو نفل جو ہے سنت موقدہ سے کم کیوں ہے؟ فن نفل ما ورد به دلیل و ندب عموماً اور خصوصاً ولم یواظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم علیہ السلام نے مواظبت نہیں فرمائی، اسی وجہ سے کا درجہ سنن زوائد سے کم ہے، جیسا کہ تنقیح میں بیان فرمایا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مواظبت نہیں فرمائی، اس لیے نفل جو ہے سنت زائدہ سنن زوائد سے کم ہے، یہ مطلب ہے. کبھی کبھی لفظ نفل کو سنن پر بھی اطلاق بول دیتے ہیں. لفظ نفل کا اطلاق ایسے معنی پر ہوتا ہے جو سنن رواتب کو بھی شامل ہے، یعنی مقابل واجب. نفل بول دیا، یہ نفل ہے، یہ نہ واجب ہے. تو نفل میں سنن اور مندوبات سب آ گئے. ومن ہو قولم فقہا یوں کہتے ہیں باب الوتر والنوافل. وطر یعنی واجب، نوافل یعنی اس کے مقابل، تو سنن موقدہ بھی اس میں آ گئے. اسی سے حج کو حج نافلہ بھی کہتے ہیں، لأن النفل الزیادت وهو زائد على الفرض مع انه من شعائر الدین العامہ ولا شک انه افضل من تسلیس غسل الیدین فی الوضوء ومن رفعهما للتحریم. اور بلا شبہ حج نفل ادا کرنا جو شعائر دین سے ہے، یہ وضو میں دونوں ہاتھ تین تین بار دھونا اور نماز میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تحریمہ کے لیے، ان سے بلا شبہ حج نفل افضل ہے. حالانکہ یہ سب سنن موقدہ سے ہیں اور حج نفل نفل ہے. وتعین ما قلنا، تو بات وہی متعین ہوئی جو ہم نے کہا کہ جو ان کو
نفل کو سنن مؤکدہ یا سنن زوائد سے کم کہا ہے تو اس اعتبار سے کہا ہے کہ حضور کریم اسلام نے اس پر مواظبت فرمائی. ورنہ حکم جو ہے برابر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے. وَبِهِ إِنْ دَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ ابن الکمال فَاغْتَنِمْ تحقیق هذا المحل. تو علامہ کمال ابن کمال پاشا کا یہ اعتراض دفع ہو گیا. جواب کا خلاصہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ بات ہے، دوسری عبادات اور عادات والی بات. تو اصل میں نفل عبادات اور سنن زوائد یہ بھی عبادات ہی ہیں، اور پلس ہیں کہ یہ اتنا مواظبت سے رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ عادات میں سے ہو گئی. تو عادت ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو جائے ایسا نہیں ہے. عبادت اور عادت دونوں باتیں ہیں سنن زوائد میں، اس لیے سنن زوائد بہت زائد ہے اور عبادات جو ہے نا نفل اس کے مقابلے میں کم تر درجے کے. اور ایک وہ وجہ کہ سرکار نے مواظبت فرمائی، مواظبت اور عدم مواظبت. اب تو یہ بحث ہے، یہ بتائے آسان ہے مشکل نہیں ہے کہ سنن بیان کرنا ارکان کے بعد یہ بتانا ہے کہ وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں ہے، ورنہ پہلے واجبات کو بتاتے. اور سنن کو جمع کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہر سنت مستقل ہے اپنی دلیل اور اپنے حکم کے ساتھ. یہاں بتایا وَأَرَادَ بالواجب ما کانا دون الفرض فی العمل. اس واجب سے مراد وہ واجب ہے جو عمل میں فرض سے کم تر ہو، یعنی واجب عملی، جو کہ واجب کی دو قسموں میں سے کمزور والی اضاف والی قسم ہے. واجب اعتقادی، واجب عملی دو قسمیں ہیں. واجب اعتقادی مضبوط قسم ہے اور دوسری قسم واجب عملی ہے. تو وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں بمانا واجب عملی نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب اعتقادی بھی نہیں ہے. بتا چکے ہیں کہ کئی واجب اعتقادی ہیں، جیسے داڑھی کو دھلنا، مرفقین کو دھلنا، کعبین کو دھلنا، ہزار کو دھلنا، یہ سب واجب اعتقادی ہیں. لا ما يشمل النوع الاخر وهو ما كان في قوة الفرض في العمل، جو فرض عملی ہے. اس لیے کہ مرفقین و کعبین اور ربع راست کا مسا یہ فرض عملی میں ہے. یوں ہی غسل میں ناک اور منہ کو دھونا یہ بھی فرض عملی ہے. ہاں فرض اعتقادی نہیں ہے کہ جس کے جاہد کو کافر مانا جائے. وجمعها اے السنن. اما الاول دلیل کہ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. جو ہدایہ اور متول کتابوں میں دیکھے گا تو پائے گا کہ ہر چیز کی دلیل الگ الگ بیان کی گئی ہے. اور حکم کی بات کر لیجیے تو فَلِأَنَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِ السُّنَّةِ وَتَرْكِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. سنت کے کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر جو عقاب ہوتا ہے وہ يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ مِنْهَا،
ہر فعل پر وہ ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے پر وہ عقاب ہوگا. الگ سے کرے تو الگ سے ثواب ملے گا. وترک منفردۃ کانت و مجتمعۃ ما اخواتها. فرائض میں یہ نہیں ہوتا، ایک سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب مل جائے گا اور وہ سنت ادا ہو جائے گی. دوسری سنت کا معاملہ الگ ہے. یہاں پر فرائض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرض پر عمل کرنے سے آپ کا وضو نہیں ہو جائے گا، اس کا ثواب نہیں مل جائے گا. جب تک کہ پورا وضو نہیں ہو تب تک فرض ادا نہیں ہوگا. 4 فرائض ہیں، ان میں سے ہر فرض اپنی ادائیگی میں دوسرے فرض کا محتاج بھی ہے. فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا أن كل منها فرض. نہ کہ ہر ایک الگ الگ فرض ہے، اس طور پر کہ ان کے فعل پر جو ہے ثواب مل جائے اور ترک پہ اس کا حکم آ جائے. اسی لیے لذلك آثر فيه صيغة المفرد. رکن ہو یا فرض ہو کہہ دیتے ہیں. ومن لم يتنبأ لهذه الدقيقة الأنيقة سلك في الموضعين مسلك الإفراد. جو یہ دقیقہ نہیں جانتا وہ دونوں مقام پر مفرد ہی لا دیتا ہے. وفرض ہو و سنت ہو یا سنن ہو. جو یہ گفتگو انہوں نے کی ہے ابن کمال نے، یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو علامہ حسکفی کو رکن الوضو کرنا تھا، کہنا تھا. ارکان الوضو کہا نا انہوں نے. فعلى هذا فكان الانسب للمصنف ان يقول فيما مر وركن الوضو افراد کے ساتھ، کیونکہ دلیل ایک ہے سب کی، وہ ایک ہی آیت کریمہ، حکم بھی ایک ہے. یہ اگر ایک بھی چھوڑ دیا سب فاسد ہو جائے گا. ما یؤجر، سنت کا حکم کیا ہے؟ ما یؤجر علی فعلہ ویلام علی ترکہ، جس کے کرنے پر اجر ہو، اس کے کرنے پر اجر ہو اور ترک پر ملامت کی جائے. تو اجر اور ملامت یہ حکم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ما یہاں پر ما یؤجرو، ما مصدریہ ہے، اس کا مطلب ہوگا یعنی اجر دینا، اجر ملنا. سنت کا حکم کیا ہے؟ ثواب ہونا، کرنے پر ثواب کا ملنا، ترک پر ملامت کا ہونا. ما کا مطلب ما مصدریہ ہو تو یہ مصدر کے معنی میں کر دے گا نا. ما یوجرو اے الایجار یا الاجر. لا موصولہ اور موصوفہ. لا یہ ما جو ہے نا موصولہ یا موصوفہ نہیں ہوگا، بلکہ ما مصدریہ ہوگا. موصولہ ہوگا تو الذی کے معنی میں ہوگا، اور موصوفہ ہوگا تو شیئن کے معنی میں ہوگا. وہ چیز کی جس کے کرنے پر اجر ہو. شیئن ما موصوفہ ہوگا تو شیئن وہ چیز، تو شین حکم ہو جائے گی. اور الذی کہیں تو الذی وہ فعل جس کے کرنے پر تو وہ فعل حکم ہو جائے گا. اور سنت کا حکم جو ہے نا فعل یا چیز نہیں ہے، بلکہ سنت کا حکم اجر کا ملنا ہے کرنے پر. واقع تو سنتی موصوفہ واقع علی سنہ، جو کہ سنہ پر واقع ہے. لأن الحکم ثابت لها الاجر واللوم، کیونکہ وہ حکم جو سنت کے لیے ثابت ہے وہ اجر و لوم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. سنت وہ چیز نہیں ہے، سنت کا حکم وہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہے اس پر اجر ملنا یہ حکم ہے. ولیس الحکم هو الفعل الذي يجر، سنت کا حکم وہ فعل نہیں ہے کہ جس پر اجر ملتی ہے، جس پہ اجر ملتا ہے. الا ان یقال، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصولہ اگر مانیے یا موصوفہ مانیے تو یہ واقع ہوگا اجر پر، وہ فعل نہیں بلکہ فعل پر جو اجر ملے وہ.
ما یؤجر علی فعلی، اور ضمیر جو ہے نا وہ لوٹے اجر کی طرف، کہ وہ اجر کہ جس اجر کے لیے وہ فعل کیا گیا ہے وہ اجر ملے. فالعائد میں اے الاجر الذی یجر، سنت کا حکم کیا ہے؟ وہ اجر ہے جو اس کے کرنے پر ملے. بہرحال کہتے فل مناسب و تاثیر الضمیر تانیث الضمیر فی فعل ہی و ترکی، یہ جو کہا نا یہ ہاں ہونا چاہیے، بس سنن ہو ہے نا اس لیے. ففم یلاموں سے مراد یعاتبو، عقاب نہیں، سزا نہیں، گناہ نہیں، عتاب ڈانٹ، برا کہنا ہے، برا کام کیا تم نے. یعاتب بالتا لا یعاقب بالقاف، جیسا کہ بحر اور نہر میں بتایا، لیکن تلوی میں ہے کہ ترک سنت موقدہ حرام کے قریب ہے، اس سے شفاعت سے بھی محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعت. اور تحریر میں لکھا ہے کہ اس کا تاریخ جو ہے وہ تدلیل اور لوم دونوں کا مستحق ہے، اور ترک سے مراد بالعذر ترک کرنا علی سبیل الاصرار، جیسا کہ شرح تحریر میں. اس کی تائید سننے وضو میں جو بات آ رہی ہے اس سے بھی، من انه لو اکتفا بالغسل مرتن، اگر ایک ہی مرتبہ دھویا کرتا ہے اس وضو میں، اگر عادت پڑ گئی ہے تو گناہ گار ہوگا، عادت نہیں ہے تو گناہ گار نہیں. یہاں پہ سنت پہ تو گناہ مل رہا ہے، سنت کے چھوڑنے پہ، سنت کے چھوڑنے پہ گناہ ہو رہا ہے، قسیمہ کہا نا، اور یہاں پر تو تدلیل بھی کہہ دیا تھا. اور بحر الرائق میں صفت الصلاۃ میں الذی یظہر من کلام اہل المذہب ان الاسم منوط بترک الواجب او السنۃ المؤکدہ. الاسم جو ہے نا یہ سا سے ہونی چاہیے، گناہ متعلق ہے واجب یا سنت مؤکدہ کے چھوڑنے سے، لتصریحہم بان من ترک سنن الصلوات الخمس. اس لیے کہ فقہا نے صراحت فرمائی ہے کہ جو پانچوں نمازوں کی سنتیں چھوڑ دے گا، ایک قول یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور صحیح یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا. لیجئے جناب، تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ بات تھی اے یعاتب لا یعاقب، اسی لیے لاکن کہہ کر کے استدراک فرمایا. دیکھیے علامہ شامی آخر میں کیا کہتے ہیں. اور فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ گناہ گار ہوگا جو جماعت کو چھوڑے، حالانکہ جماعت واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. اسی طرح سے اس کے نظائر ہیں لمن تتبع کلام ولا شک ان الاثم مقبول. اب یہاں پہ ایک توجیہ نکلتی ہے کہ لفظ اسم کا تعلق جو ہے نا، لفظ اسم تشکیک کے طور پہ بولا جاتا ہے نا. جب کہتے ہیں گناہ، تو گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عمل کرنے پر 100 گناہ ہو تو ہر گناہ والے عمل پر 100 ہی گناہ ہو سکتا ہے کسی پر 100 ہو، کسی پر 50 گناہ ہو، کسی پر 25 ہو، کسی پر 10 ہو، کسی پر 5 ہو، کسی پر ایک ہی ہو. تو اعلیٰ سبیلی تشکیک یہ بولتے ہیں گناہ ہے، گناہ ہے، کوئی زیادہ گناہ ہے، کوئی میں متوسط گناہ ہے، کسی میں کم گناہ ہے، کوئی ہلکا گناہ ہے. بعض اشد من بعض، تو واجب کے ترک کا گناہ بہت بڑا ہے، سنت موقدہ کے ترک کا گناہ اس سے کم ہے. فل اسم لتارک السنت سنت المؤکدہ اخف من الاسم لتارک الواجب. یہی النہر میں کہا یؤیدهما فی الکشف الکبیر معزیا الی اصول ابی اليسر. حکم السنت ان يندب الى تحصیلها ویلام على ترکها مع لحوق اثم یسیر. ہلکا گناہ دیکھیے بتا رہے ہیں نا، ہلکا پھلکا گناہ ہوتا ہے. سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنے پر ابھارا جائے اور ترک پر ملامت کی جائے، ہلکا گناہ ہلکے گناہ کے لحوق کے ساتھ. تو یہ اس میں یسیر کی وجہ سے یہاں پر صرف ملامت کہہ دیا ہے، عقاب نہیں، ملامت.
لأنه المحط موضوع الحد مقابل الرفع ومواقع جمع موقع مصدر میمی انظار نظر کی جمع تمل غور و فکر کے معاملے میں لأنه محط مواقع انظارهم اے انه المقصود للفقهاء فقہا کا مقصود جو ہے نا حکم ہی ہوتا ہے. علامہ شملی نے سنت کی تعریف کی ہے اصطلاحی طور پر. لغوی تعریف تو یہ ہے الطریقۃ المسلوکہ الطریقہ مطلقاً ولو قبیحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام جی علیکم بولیے. حضور یہاں جو ایک عبارت آئی ہے لأنه محط مواقع انذارهم، یعنی فقہا کی جہاں نظر پڑتی ہے اس جگہ کو یہاں مراد لیا گیا ہے حکم سے، یعنی جہاں جس چیز پہ. تو حضور یہ فقہا کا علم باطنی ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس چیز پہ ثواب مرتب ہو رہا ہے یا اس پہ عذاب مرتب ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اور نظر سے تأمل مراد ہے، نظر سے آنکھ مراد نہیں ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی توجہ پوری کی پوری حکم ہوتی ہے، حکم کی طرف ہوتی ہے توجہ، اس کی تعریف کی طرف نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ دیکھتے ہیں، توجہ وہ کہا کہ توجہ جو ہے کسی حکم کی اہمیت پر ہوتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، نہ یہ کہ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی فصل کیا ہے. اس لیے کبھی کبھی حکم کے ذریعے تعریف کر دیتے ہیں، ورنہ حکم الگ چیز ہے، تعریف الگ چیز ہے. دیکھیے یہاں پہ کہا نا لأن الحکم ہوا محل وقوع انظارهم، ان کی نگاہوں کے پڑنے کی جگہ ہی حکم ہے. وہ نصوص میں دیکھیں گے تو حکم ہی دیکھیں گے نا کہ یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے. توجہ ان کی ہی ہوتی ہے، کون چیز فرض ہے، کون واجب ہے، کون کس درجے کی ہے، کتنا ضروری ہے، کون حرام ہے. اب چونکہ حکم کو سمجھنے کے لیے تعریف بھی جاننا ضروری ہے، تو تعریف پر بھی نظر ہوتی ہے، لیکن وہ ضمناً ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم حکم تک پہنچ نہیں سکیں گے نا. جیسے مثال کے طور پر ان لوگوں نے وضو کے تعلق سے اتنی محنت کی کہ اعزار داخل ہے کہ نہیں ہے، اور داڑھی کہاں سے کہاں تک ہے، پھر فقین داخل ہے کہ خارج ہے، کعبین داخل ہے کہ خارج ہے، پھر فقین کس کو کہتے ہیں، رسغین کس کو کہتے ہیں. یہ سب محنت کی انہوں نے، لیکن یہ اس لیے محنت نہیں کی کہ واقعتاً مرفقین کی حقیقت معلوم کریں ہم. ان کی توجہ اس طرف اس لیے ہوئی کہ ان کی توجہ اصل میں اس طرف ہے کہ ان کا دھونا ضروری ہے. چلیے جی کسی بھی چیز کا حکم جاننے سے پھر اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے. ہاں، اصل توجہ تو حکم کی طرف ہے نا ان کی. اصل توجہ اور مقصد جو ہے نا کسی سے بحث کرنا یا تحقیق کرنا، مقصد ہی حکم کو بیان کرنا. اس لیے حکم کو تعریف کے طور پہ بیان کر دیتے کبھی، ورنہ تعریف الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے. پیچھے ایک عبارت آئی ہے کہ انہوں نے ایک مطلب دلیل کے طور پہ کہا ہے کہ جیسا کہ 5 وقتوں کی سنتوں کو جو شخص ترک کرے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور ایک قول کے مطابق گناہ گار ہوگا. تو حضور یہ تمام سنن یعنی سنن ہدا اور سنن زوائد دونوں کو شامل ہیں. تو سنن جو زوائد ہیں وہ تو سنت غیر موقدہ کے جگہ پہ ہیں، محل پہ ہیں، تو اس کے ترک پہ تو گناہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک قول جو کہ صحیح انہوں نے کہا ہے کہ ایک قول کے مطابق، حالانکہ قیلا سے کہا گیا ہے، تو اس کے اعتبار سے تو سنن زوائد یعنی سنت غیر موقدہ کے ترک پر بھی کیا نام ہے اسم ثابت ہوگا، گناہ کا تحقق ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ لہو کے اسمن یسیرن، تو کیا اس پر وہ مطلب صادق ہے یہ چیز؟ میں آپ سے عرض کروں کہ سنن زوائد اور سنن موقدہ کا حکم کی جہاں بحث آئے گی نا، وہاں پر اس بحث کو معلوم کرنا چاہیے. یہ عبارتیں پیش کر رہے ہیں ایک بحث کے لیے نا. جی
یعنی وصحیح انہ یعصم سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ابھی، جی کیونکہ ایک بحث کی تکمیل کر رہے ہیں یہ. جب یہ کہہ دیا کہ وہ یلام ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ عقاب نہیں ہوگا، اس پر جو ہے نا یہ بحث شروع ہوئی کہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے پر بھی عقاب ہوگا. ٹھیک ہے. جی رہا جی خاص مسئلہ کہ سنن غیر مؤکدہ کے چھوڑنے پر کیا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. اس کو یہاں سے کسی عبارت جی سے جی آپ اس پر استدلال نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے جائیں گے اسی کے بیان میں، اور وہاں کیا لکھا اس پہ دیکھیں گے. کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی جبھی یہاں تو انہوں نے کہا دونوں. نا کہ پانچوں وقتوں کی جو سنتیں، اگر پانچوں وقتوں کی سنتیں جو قضا کرے تو سنتوں میں یہ تو سنتیں غیر موقدہ بھی آ جائیں گی نا. یہ پوچھنا ہاں ہاں تھا غیر کہ وہ موقدہ آئیں بھی گی آ یا جائے گا، نہیں. لیکن عام طور پہ جب یہ بولیں تو ہو سکتا ہے سنن موقدہ کے ساتھ خاص ہوئی ہے، جی اور پھر اس میں جی قیدیں لگیں گی ساری کی ساری، تاکہ یہ عبارت کا مطلب واضح ہو کہ اعلیٰ سبیل الاصرار کر رہا ہے یا کبھی کبھی جی کر رہا ہے. لا یاسمو جو ہے نا وہ کبھی کبھی پر چلا جائے گا، جی اعلیٰ سبیل الاصرار کر رہا ہو تو یاسمو پر آ جائے گا. جی ہم جو ہے نا یہاں پہ وضو کی سنتوں کا بیان شروع ہوگا، تو وضو کی سنتوں پر ہی جو ہے نا احکام یہاں پہ اخذ کر سکتے ہیں. کون کون سی سنتیں نماز کے ساتھ ہیں اس کے بس یہاں آگے آئے گی، جی تو وہاں پر جو ہے نا اس کو تفصیل سے بیان کرتے یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کو وہاں جی جی دیکھیے، پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یعنی سنن کے بیان میں نماز کی سنتیں نہیں، کون کون نمازیں مسنون ہیں. جی چلیے، اور کسی کا کوئی سوال کہیں پہ؟ یہاں پر انہوں نے علامہ شمنی کی تعریف نقل کی کہ ما ثبت بقول علیہ السلام اور بفعلی، جو سرکار کے قول یا فعل سے ثابت ہو. تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہاں پر اور تقریری ہی بھی کہنا چاہیے تھا، حضور کے قول سے یا فعل سے یا تقریر سے ثابت ہو. مگر کہتے ہیں کہ فعل میں داخل ہے، کیونکہ سرکار نے تقریر کا مطلب یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے منع نہیں کیا. تو منع نہ کرنا بھی ایک طرح سے فعل ہوا، کیونکہ کف ہے اور کف فعل ہے. کف جو ہے فعل ہے من افعال نفس. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی وضاحت کر سکتا ہے اس کی؟ آپ وضاحت فرما رہے ہیں. یہ دیکھیے، لأنہ عدم النہی، عدم النہی ہے نا، عدم، اور عدم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، تو عدم فعل نہیں ہے. عدم لا شیء محض ہے نا، تو عدم کو فعل نہیں کہہ سکتے. مگر یہاں پر عدم النہی سے مراد ہیں کف ہے، یعنی خود کو روکنا، ارادتاً اپنے آپ کو روکنا، جس کو انتہا کہتے ہیں، باز رکھنا، اپنے آپ کو روکنا. تو اپنے آپ کو روکنا بلا شبہ یہ عمل ہے. کیسا عمل ہے؟ عمل نفس ہے، آپ ارادے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. جیسے شراب نہ پینا، یہ محض عدم فعل نہیں ہے. شراب رکھی ہو سامنے، پیاس لگی ہو، خواہش ہو رہی ہو، نہ پینا، یہ کف ہے. اور عدم فعل میں تو کوئی نیت نہیں ہوتی ہے. آپ سوئے تھے، سوئے سوئے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو عدم فعل ہے وہاں پہ، وہ کوئی فعل نہیں ہے. تو کف جو ہے نا، کف کا معنی اپنے آپ کو روک لینا، یہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے. تو اس طرح سے تقریر رسول بھی
پہلے رسول کے ضمن میں گئی علیہ الصلوۃ والسلام. ولیس بواجب ولا مستحب، واجب سے مراد وہ ہے جو فرض کو بھی شامل ہو. یہ مطلق سنت کی تعریف ہو گئی. تو مؤکد ہلو جی ذرا آواز نہیں آ رہی تھی. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. ہاں وہ کنیکشن انٹرنیٹ کا کٹ گیا تھا لائٹ جانے کی وجہ سے. چلیے اب روکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تعریف مطلق سنت کی ہے، رہا مستحب جو نفل و مندوب کے مرادف ہے تو یہ سنت کا قسم ہے، اس کی قسم نہیں ہے. وہ تو شروع میں بتایا تھا نا 4 قسمیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے. تو یہ قسم ہے، اس کو شامل نہیں ہے. مع ترکین ولو حکمن، مثال دی کامل، حضور نے خود تو نہیں چھوڑا لیکن جس نے نہیں کیا وہ کام اس پر انکار بھی نہیں کیا تو اس کو حقیقتاً ترک کے قائم مقام رکھا جائے. عشر اخیر میں اعتکاف اس میں داخل ہو گیا کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے مواظبت فرمائی، کبھی نہیں چھوڑا، تو اس سے تو وجوب ثابت ہونا چاہیے. لیکن چونکہ حضور کریم علیہ السلام نے کسی نہ اعتکاف کرنے والے پر نکیر نہیں فرمائی، لہٰذا یہ حکمن ترک کے درجے میں. اور سنت میں یہ بھی کہ مواظبت اگرچہ حکمن کی قید سنت میں بھی لگنی چاہیے تاکہ تراویح داخل ہو جائیں، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے مواظبت نہیں فرمائی ہو تراویح میں تو اپنا عذر بیان کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مواظبت بلا ترک تفید الوجوب. تو یہ فرماتے ہیں کہ مواظبت بلا ترک تفید الوجوب، جس میں حضور کریم علیہ السلام نے مواظبت فرمائی تو وہ سنت مؤکدہ ہے. ترک کے ساتھ مواظبت نہیں فرمائی تو سنت غیر مؤکدہ، اور مواظبت بلا ترک یہ تو وجوب کی دلیل ہے. وظاہر الہدایہ یخالفہ فإنہ فی الاستدلال علی سنت المضمضہ والاستنشاق قال. صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے تو استنشاق و مضمضہ ہمیشہ کیا ہے، تو کیا یہ واجب ہو گیا؟ ہمیشہ کیا. ثم قال فی البحر والذی
ظهر للعبد الضعيف أنها سنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة. دیکھ لیجئے یہاں پہ وہ انہوں نے کہا کہ مواظبت بلا ترک تفید الوجوب، اور صاحب بحر نے کہا کہ مواظبت بلا ترک سنت مؤکدہ کی دلیل ہے. فرق ہو گیا نا؟ اس سے سمجھ میں آیا تھا مواظبت بلا ترک وجوب کی دلیل ہے، اور صاحب بحر کہہ رہے ہیں کہ مواظبت بلا ترک سنت مؤکدہ کی دلیل ہے، اور اگر ترک احیانا ہے تو غیر مؤکدہ کی دلیل ہے، اور اگر انکار علی من لم یفعل ہو، کسی نے نہیں کیا اس پر انکار فرمایا مواظبت کے ساتھ ساتھ، یہ وجوب کی دلیل ہے. تو وجوب کی دلیل جو ہے نا کچھ اور بھی لے کے آئے، انکار کو بھی لے کے آئے. فرماتے ففہم فإن به یحصل التوفیق. النہر الفائق میں یہ بھی فرمایا کہ یہاں ایک قید اور لگنی چاہیے وجوب کی دلیل ہونے میں، ایک قید اور لگنی چاہیے کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو نہ ہو تو قوم پر جو ہے نا واجب ہوگی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام مواظبت فرماتے ہوں اور کبھی نہ چھوڑتے ہوں، پھر بھی وہ چیز واجب نہیں ہوگی قوم پر. کہتے ہیں یہ قید لگنی چاہیے کہ اذا لم یکن ذلک الفعل المواظب علیہ مما اختص وجوب ہوا، جس کا وجوب حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو. ایسا نہ ہو. اگر ایسی چیز ہے، اما اذا کان، جیسے نماز چاشت کی نماز ہے، تو انکار کا نہ ہونا، جو اسے نہ ادا کرے اس پہ انکار کا نہ ہونا، یہ ترک کے درجے میں نہیں لے سکتے. اور اس ترک کو غیر عذر کی قید سے بھی مقید کرنا چاہیے، کیونکہ جو عذر کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کا چھوڑنا نہ چھوڑنے کے درجے میں ہوتا ہے، نہیں مانا جاتا کہ اس نے چھوڑا ہے. لِيَخْرُجَ الْمَتْرُوكُ لِعُذْرٍ كَالْقِيَامِ الْمَفْرُوض، جیسے کیونکہ جو عذر کی وجہ سے جو چیز چھوٹتی ہے اس کو خارج کرنے کے لیے، جیسے قیام مفروض عذر کی وجہ سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، چلتا ہے. وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّ التَّرْكَ لِعُذْرٍ لَا يُعَدُّ تَرْكًا، اسے ترک نہیں مانتے. چلیے، یہ بحث انہوں نے چھیڑی تھی کہ مباح کو شامل ہے کہ نہیں ہے. ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ تو تعریف مباح کو بھی شامل ہو رہی ہے، مگر اس کو اس بنیاد پر کہ اصل اشیاء میں توقف ماننا جائے تب مباح کو شامل ہے، ورنہ اصل اشیاء میں اباحت مانے تو مباح تو پہلے ہی سے خارج ہے، تو اس کو شامل نہیں کرنا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ اعتراض اور اس کا جواب، اور یہیں پہ ہم آج کا درس روکتے ہیں. یہ بتائیے کسی کا کوئی سوال؟